بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان 7 صادقین میں سے ہیں جو ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک آواز آئی کہ اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ اور یہ آواز دینے والی ذات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے سفر کے دوست حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آواز سن کر قریب آئے اور عرض کیا، جناب میری بکریوں میں کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس میں دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک نہ دودھ دینے والی بکری سے دودھ حاصل کر لیا جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری پیش خدمت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں میں ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اسی دن سے سیدنا بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال جو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکے تھے، فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ بس اسی دن سے حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ اسلام قبول کرنے پر آپ کے سنگ دل اور بے رحم مالک نے آپ پر ظلم کی حدیں پار کر دی۔ شریر لڑکے امیہ کے کہنے پر جانوروں کی طرح مکے کے پتھریلے بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے اور کڑاکے کی دھوپ میں جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر گرم پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ظالم آقا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کے معصوم چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارتا تھا اور شرک کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا، مگر یہ ہر حال میں ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن ابو جہل، امیہ بن خلف اور ان کے دوسرے شریر ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ تمام جسم لہو لہان ہو گیا۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگا، اے بلال، آج جو فیصلہ کرنا ہے تو کر لے، اسلام چھوڑ دے یا تو جان سے مار دیے جاؤ گے۔ حضرت بلال نے فرمایا، میرے جسم سے میری جان تو نکال سکتے ہو مگر ایمان نہیں نکال سکتے۔ اتفاق سے سیدنا ابوبکر صدیق ادھر سے گزرے تو حضرت بلال کو کفار کے ہاتھوں پیٹتا دیکھ کر بےتاب ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپا آئے۔ کفار سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، آخر اس مسکین پر کب تک ظلم کرتے رہو گے؟ واپسی پر حضرت سیدنا بلال پر ہونے والے مظالم کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تو رحمت للعالمین کی آنکھیں حضرت بلال کی مصائب سن کر اشکبار ہو گئی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال کو سخت تکالیف دی جا رہی ہے تو سرکار دو عالم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، اگر کچھ روپے ہیں تو حضرت بلال کو خرید لو اور آزاد کر دو۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا گئے۔ اگر حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے اور رہنا سہنا کھانا پینا انتظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت بلال ملک شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ جب حضرت بلال ملک شام جا رہے تھے تو صحابہ کرام انہیں روکنے کی کوشش کی تو حضرت بلال نے کہا کہ جس ہستی کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی تھی وہ ہستی پردہ فرما گئے ہیں، نظروں سے اجل ہیں، اب کن کو دیکھ کر میں رہوں؟ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے بھی ان کو نہیں روکا۔ انشاءاللہ العزیز جلدی ہی حضرت بلال کے متعلق پارٹ 2 ویڈیو لائیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔